بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں بلکہ چادر یا کوئی کپڑا اوڑھ لیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں، بلکہ ننگے ہو کر جماع یا ہم بستری کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، بیوی سے ہم بستری کے دوران باتیں نہ کریں، ایسا کرنے سے اولاد گونگی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو بغیر غسل کے بیوی سے قربت اختیار نہ کرے، ایسا کرنے سے اولاد بخیل یا دیوانہ ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 4، ہم بستری سے فراغت کے بعد دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لے، نہیں تو کسی لاعلاج بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ میاں بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، ورنہ اندھی اولاد پیدا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، بیوی سے ہم بستری کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ منہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے ہم بستری کے بعد عضو خاص کو دھو لینا چاہیے، ایسا کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، ورنہ بخار ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 9، بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو دھو کر نجاست سے صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جماع کے بعد جلد سے جلد غسل کر لیا جائے، اگر کوئی مجبوری یا دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو وضو کر لیا جائے۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں کسی اور مرد یا عورت کی نظر نہ پڑے۔ نمبر 11، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے چھیڑ چھاڑ بوس و کنار کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکے تو اسے رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ نمبر 12، کوئی خاوند بیوی کی مرضی کے بغیر باہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 13، حیض و نفاس کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب توجہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، خاوند کو اپنی بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ عورت کے لیے اس سے زائد مدت شوہر کے بغیر ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے اور اسے اچھی بھی لگے تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے جماع کرے، تاکہ جوش شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش ذہن میں باقی نہ رہے۔ نمبر 16، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں رات کی جو باتیں مرد اور عورت کے درمیان ہوئی وہ ان کا اظہار غیروں پر کرے۔ نمبر 17، اگر خاوند اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اسے فوراً آ جانا چاہیے، خواہ وہ تندور پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ نمبر 18، بیوی سے ہم بستری کرنے کی درست جگہ فرض ہے، میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں شریعت میں جائز ہے۔ نمبر 19، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے، بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے کہ وہ عاجز آ جائے، اور نہ ہی بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی خواہش ہی مر جائے اور عضو سکڑنا شروع ہو جائے۔ نمبر 20، بیوی سے ہم بستری کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ادب یہ ہے کہ جب تک دونوں کو چین و اطمینان نہ آ جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا مضر صحت کا باعث بن سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ بعد میں بھی آپ کو اسی طرح کی اچھی انفارمیٹو ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔